اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ المولانا العظیم۔ السلام علیکم میرے پاکستانیوں، تمام تعریف رب اور رب کے محبوب امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ میرے پاکستانیوں، آج آپ سے تقریباً 10 ماہ بعد مخاطب ہوں۔ میں آج اپنی ذات پہ گفتگو نہیں کروں گا، اپنی پچھلے 10 ماہ میں جو آپ بیتی ہے اس پہ بھی بات نہیں کروں گا، جو میری بیوی، میرے بچوں، میرے بھائیوں اور سب سے بڑھ کر میرے خاندان پہ گزری، اور بالخصوص میرے کوہاٹ اور پاکستان کے وہ لوگ جو حق اور سچ کے لیے کھڑے ہوئے ان پہ، اور جو میرے لیڈر کے ساتھ گزری اس پہ بات نہیں کروں گا۔ میں بات کروں گا تو فقط پاکستان کی، جو میرا اور آپ کا ایمان ہے، یہ دھرتی ماں۔ میرے پاکستانیوں، اس کے لیے لازوال قربانیاں دی گئی، اور سلام ہے ان ماؤں کو جنہوں نے اپنے سپوتوں کو ایسے تیار کیا، جنہوں نے 47 سے لے کر اب تک، اور آج بھی جو پاکستان کے وہ تمام جوان جو اس دھرتی ماں کے لیے اپنی چھاتیوں کو دشمن کے آگے رکھ کے ہر آزمائش کے لیے تیار ہیں۔ تو میرے پاکستانیوں، اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ میں تمہیں آزماؤں گا مال سے، اولاد سے، اور پچھلے 10 ماہ میں جو آپ نے سہا، میرے پاکستانیوں، آپ کے بہت سارے پیارے غزہ میں نہایت معصوم بچے، مائیں بہنیں، بزرگ، جوان، میرے ملک کے اندر، پوری دنیا میں، چاہے وہ جس سوچ اور فکر کی اور جس مذہب کے پیروکار کیوں نہ ہو، اور میرے ملک کے اندر چاہے وہ تمام میرے 2 بھائی اور بہن، 10 میرے ذاتی خاندان کے وہ پیارے جو ان 10 ماہ میں اللہ کو پیارے ہو گئے، اور اسی طرح میرے پاکستانی آپ کے جو پیارے اس دنیا سے رخصت ہوئے، اللہ ان کا وہ جہاں اچھا کرے۔ میرے پاکستانیوں، پاکستان ہمارا ایمان ہے، اس کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہے، کیونکہ یہ ہے تو ہم سب ہیں۔ میرے پاکستانیوں، آج بھی بہت سارے لوگ جیلوں میں قید و بند ہیں، اللہ سے استدعا ہے کہ ان کو عافیت کی رہائی اللہ نصیب کرے۔ اور میرا لیڈر جو حق اور سچ کا دائی ہے، جو رول آف لا، آئین اور قانون کی بات کرتا ہے، جو ناموس رسالت کا علم اٹھائے تھے، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اقوام متحدہ اور دنیا کے تمام ایوانوں میں انہوں نے وہ علم بلند کیا تھا، تو میرے پاکستانیوں، آج وہ بھی آزمائش میں، لیکن بھاگے نہیں قانون اور آئین عدالتوں سے، مقابلہ کر رہے ہیں۔ یہ ہے وہ حقیقت جس سے ماضی میں منہ پھیرا گیا، اور آج ہم یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ قانون اور آئین سے کوئی بالا تر نہیں۔ یہ دھرتی ماں 75 سالوں سے آزمائشوں سے گزری، اور آج بھی آزمائش ہر طرف سے۔ آج ہم نے ایک قوم بننا ہے، سیسا پلائی ہوئی قوم، جس کی طرف کوئی میلی آنکھ اٹھا کے نہ دیکھ سکے، جس پر دشمن مذاق نہ کر سکے، جس پہ جملے کسے نہ جائیں، ہمیں تقسیم نہ کیا جائے۔ آئیں میرے پاکستانیوں، یہ ہمارا خاصہ ہے، جب ہم آزمائش آتی ہے تو ہم یکجا ہوتے ہیں۔ آئیں تقسیم سے بچیں، آئیں جوڑ کی طرف جائیں، توڑ سے بچیں۔ میدان سجنے والا ہے، 8 فروری کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں انشاءاللہ باذن اللہ۔ ہم کسی کے خلاف نہیں، ہم نے صرف حق اور سچ کا علم اٹھایا ہوا ہے۔ یہ خاصہ ہے کس کا؟ انبیاء کرام کا۔ یہ خاصہ ہے آل بیت کا، خلفائے راشدین صحابہ کرام کا۔ یہ خاصہ ہے اولیاء کرام بزرگان دین کا۔ یہ خاصہ ہے حق پرستوں کا، اور یہ خاصہ ہے وہ جو فلسفہ حسین پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں۔ میرے پاکستانیوں، میرے ساتھ جو کچھ ہوا، میں رب کی رضا کے لیے سب کو معاف کرتا ہوں، کیونکہ جب اللہ کے محبوب نے مکہ کو فتح کیا تو سب کو معاف کیا۔ یہ امام الانبیاء کی سنت ہے۔ میرے پاکستانیوں، میں دل سے یہ دعا کرتا ہوں اور شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ، کیونکہ میں یہ دعا مانگتا تھا کہ اللہ ایمان اور عزت اس دنیا میں بھی
سلامت رکھ اور آخرت میں بھی سلامت رکھ۔ میرے پاکستانیوں، کوہاٹ، خیبر پختونخوا اور پاکستان کا قرض تھا میرے اوپر۔ میں ایک فریڈم فائٹر، تحریک پاکستان میں گولڈ میڈل جن کو ملا، ان کا سپوت ہم نے بچپن سے، ہماری ماں نے، ہمارے والد صاحب اور بزرگ ہمارے کانوں میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد پاکستان اور انسانیت کا درس دیتے تھے۔ میرے پہ قرض تھا کوہاٹ، جو میری بنیاد ہے۔ ان آپ کی ماں بہنوں بزرگوں کو سلام، آپ کی عظمتوں کو سلام۔ آپ نے مجھ پر 2 دفعہ میرے والد صاحب پر احسان کیا ہے۔ میری مٹی کا مجھ سے یہی تقاضا تھا کہ میں وفا کروں، میری قیمت نہ لگے۔ میرے پاس کوہاٹیوں اور میرے خیبر پختونخوا اور پاکستانیوں، میں نے ایمان کا سودا نہیں کیا، میں نے پیسے پر ایمان نہیں بیچا، میں نے آپ کا حق نہیں کھایا، حق کے لیے کھڑا ہوا ہوں، ہمیشہ کھڑا رہوں گا۔ یہ میرے اپنی اولاد کو اور جوانوں آپ کو نصیحت اور وصیت ہے، کبھی مت گھبرانا، نیور کمپرومائز، نیور سرنڈر، ہمت نہیں آرمی۔ میرے پاکستانیوں، جائیں مقبوضہ کشمیر میں ان ماؤں بہنوں کو دیکھیں، ڈٹے ہوئے ہیں، فلسطین میں دیکھیں، ڈٹے ہوئے ہیں۔ ہم بھی، یہ ملک ہمارا ہے، یہ ملک کے تمام ادارے ہمارے ہیں، ہم ایک عظیم قوم بننے جا رہے ہیں۔ آزمائشیں آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی، لیکن یاد رکھیں پاکستان کی بنیادوں سے وفا کرنی ہے، حق اور سچ کا دائی بننا ہے، توڑ سے بچنا ہے، جوڑ کی طرف جانا ہے۔ اور اس الیکشن میں آپ سے التماس ہے، استدعا ہے،